بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں، آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائیں اور آپ سب کی زندگی میں آسانیاں فرمائیں، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں یہ فراوانی ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد فراموش کر دیتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے مومنین اسے فراموش کریں، اس لیے استغفار کرنا چاہیے۔ اس بندے کے لیے اللہ اپنی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے جو توبہ استغفار کرتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ بے شبہ استغفار کا ورد ہمیں دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں اپنی طاقت سے طاقت بخشے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں استغفار کرنے والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں توبہ استغفار پڑھنے کی فضیلت آپ سے شیئر کروں گی۔ روزانہ ایک تسبیح استغفار پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیوں کو، مشکلات کو انشاءاللہ آپ کی زندگی سے نکال دیں گے۔ استغفار کی برکت سے اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کو اپنے بندے کا اقرار پسند ہے۔ جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس انسان کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ توبہ سے انسان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم سب مل کر توبہ کرو اگر تم چاہتے ہو ہمیں فلاح مل جائے، گناہوں سے توبہ کر لو۔ اسی طرح استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ نادم ہونا، یعنی انسان کے اندر جو ملامت ہوتی ہے اسے استغفار کہتے ہیں۔ ہماری زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں انہیں ہم استغفار سے ختم کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں، اللہ بندے کے مال کے ذریعے سے مدد فرماتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے سب بیماریوں کا علاج استغفار میں ہے۔ قیامت کے دن جس بندے کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ لکھا ہوگا اس بندے کو مبارک ہو۔ استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کی کثرت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آپ سے ذکر کروں۔ امام احمد بن جنبل رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کہیں جانا چاہتے تھے، گٹڑی اٹھائی اور چل پڑے۔ مغرب کی نماز کے وقت ایسی جگہ ہو گیا جو راستے میں تھی۔ امام صاحب نے سوچا کہ میں یہاں پر عشاء پڑھ لیتا ہوں، رات کو آرام کر لوں گا اور کل صبح اگلا سفر کروں گا۔ عشاء کی نماز پڑھ لی تو مسجد کا خادم آ گیا۔ اس نے آپ سے کہا مسجد خالی کریں، میں نے تالا لگانا ہے۔ امام صاحب سوچ میں پڑ گئے تو مسجد کا خادم جو غصے میں ہو گیا۔ اس نے پھر کہا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ نہیں باہر نکلیں گے تو میں گٹی اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوگی کہ تیرا بندہ مجھ پر چیخ رہا ہے۔ امام باہر نکلے تو مسجد کے دروازے کے بالکل ساتھ تندور کی دکان تھی۔ امام صاحب نے اس نوجوان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں، فجر پڑھ کر میں چلا جاؤں گا۔ امام صاحب اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو اس نوجوان کو دیکھا، وہ آٹے کا پیڑا بناتا ہے، کہتا ہے استغفر اللہ، روٹی لگاتا ہے، پڑھتا ہے استغفر اللہ، اور روٹی نکالتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ۔ وہ مستقل استغفار پڑھتا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے نوجوان کو مسکرا کر دیکھا۔ نوجوان نے کہا آپ مسکرا کیوں رہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ تو کتنا خوش نصیب نوجوان ہے کہ کام کے دوران مستقل استغفار پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا امام صاحب یہ میری عادت بن گئی ہے۔ پھر نوجوان نے کہا کہ ہر دعا اللہ نے میری قبول کی ہے، ایک دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی قبولیت کے انتظار میں ہوں۔ تو آپ نے کہا کون سی دعا؟ نوجوان نے کہا میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن جنبل رضی اللہ عنہ بہت صحیح و محدث ہیں، میں نے دعا کی کہ یا اللہ میری امام سے ملاقات فرما دے۔ تو امام صاحب نے کھڑے ہو کر اس نوجوان کو گلے لگا لیا، کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی، میرا نام امام جنبل ہے۔ تو یہ ہے استغفار پڑھنے کی فضیلت۔ استغفار پڑھنے سے اللہ پاک ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ استغفار پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔
تو آپ روزانہ کم از کم ایک تسبیح استغفار کی لازمی پڑھا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد استغفار پڑھ لیا کریں۔ استغفار کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں فرمائیں گے۔ انشاءاللہ جب آپ استغفار پڑھیں گے تو آپ کے ہر معاملات میں اللہ پاک خود حل فرمائیں گے، یعنی آپ کے ہر معاملات میں اللہ پاک کی آپ کو غیبی مدد ملے گی۔ آپ استغفار لازمی پڑھیں کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے۔ انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی، ہر مقصد پورا ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ نے میرے چینل فاطمہ اسلامک اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ مزید اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی سے مل سکے۔ جزاک اللہ۔